رات کا پہر، سنسان سڑک جس کو اسٹریٹ لائٹ کی پیلی لائٹ نے روشن کیا ہوا تھا۔ آس پاس کوئی گھر نہ تھا۔ ایسے میں ایک گاڑی فل والیوم میں میوزک لگائے وہاں سے گزری۔ گاڑی میں بیٹھا لڑکا میوزک کے ساتھ جھومتا اور ساتھ وائن پیتا ہوا مستی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی وہ گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ اسے لگا کوئی گاڑی کے سامنے آیا۔ اس نے ہڑبڑا کر جلدی سے بریک لگائی۔ ایک دم گاڑی کو بریک لگانے کی وجہ سے اس کا سر اسٹیئرنگ وہیل سے ہلکا سا ٹکرایا، لیکن سیٹ بیلٹ کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ کہیں گاڑی کے نیچے تو کوئی نہیں آ گیا؟ اس کے ہاتھ کپ کپ آئے، لیکن پھر ہمت کر کے اپنے خدشے کی تصدیق کے لیے خود کو سیٹ بیلٹ سے آزاد کر کے وہ گاڑی سے نکلا اور گاڑی کے سامنے آیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن پوری سڑک خالی تھی۔ وہاں درختوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ وہم سمجھ کر گاڑی میں بیٹھتا، اسے یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ابھی تو اس نے سر دیکھا، لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط کا احساس ہوا۔ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ برف سے بھی سرد لہجے میں کہے گئے یہ جملے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گئے تھے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے شدت سے رات کی تاریکی اور سنسان سڑک کا احساس ہوا۔ دماغ میں گزشتہ عرصے کے حادثات کی نیوز گھومنے لگی جو اسی طرح سنسان سڑک پر ہوئے تھے۔ ہمت کر کے پلٹا اور پیچھے موجود شخص دیکھ کر اس کی سانسیں گلے میں پھنس گئیں۔ اسے اس شخص کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ زوردار چیخ سڑک پر گونجی، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف پھر سے سناٹا چھا گیا تھا۔ کلاس میں طوفان مچا ہوا تھا۔ کوئی موبائل کے کیمرے سے اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی تھی، کوئی گانا گا رہا تھا، کوئی کسی کو تنگ کر رہا تھا۔ پروفیسر ابھی کلاس میں نہیں آئے تھے۔ ایوا ان سے بے نیاز موبائل یوز کر رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھیں موبائل کی اسکرین پر آتی خبر پر ساکت ہوئیں، جہاں جنگل کے قریب سے گزرتی سڑک پر ایک لاش ملنے کی خبر تھی۔ اس نے جلدی سے مزید تفصیل کو پڑھا۔ جہاں اس کو بھی جانوروں کا کام کا کہا جا رہا تھا، اسے افسوس ہوا تھا۔ اسے اس شہر میں شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے ڈیڈ پولیس میں تھے، جن کا کام قتل کی تحقیقات کرنا تھا۔ ان کا اس شہر میں آنے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا۔ اسے ابھی سمجھ آئی کہ ڈیڈ آدھی رات کو کیوں گھر سے گئے تھے۔ یکدم کلاس میں خاموشی چھا گئی، جس کا مطلب تھا کہ سر آ گئے۔ اس لیے اس نے جلدی سے موبائل سے سر اٹھایا، لیکن یہ کیا، وہ تو سر تو نہیں تھے۔ بلیک ٹی شرٹ میں اس کی مضبوط جسم کا دور سے پتہ لگ رہا تھا۔ ساتھ جینس، سرد گرے آنکھیں، کالے بال، چہرے پر ہلکی داڑھی۔ اس کا پہلا تاثر جو دماغ میں آتا تھا وہ خطرہ تھا، اور جو آخری آتا تھا وہ بھی خطرہ تھا۔ لیکن ایوا اسے یہ شخص زہر لگتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی تو اسے یونی کے پہلے دن کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کسی سینئر نے شرارت سے اسے پیچھے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس سے ٹکرائی تھی، اور جواب میں اس نے کیسے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اس کے دھکے کی وجہ سے وہ زور سے زمین پر گری۔ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر وہ جلدی سے چلا گیا۔ وہ جو پہلے ہی اتنے اسٹوڈنٹ کے سامنے گرنے کی وجہ سے شرمندہ ہوئی تھی، اس کے اس طرح ناک پر ہاتھ رکھنے پر اور شرمندہ ہو گئی۔ وہ شہرام الیکس تھا۔ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ وہ ہینڈسم تھا، لیکن پھر بھی لڑکیاں اس سے دور رہتی تھیں۔ یہ چیز تو ایوا نے خود بھی دیکھی تھی۔ وہ صرف لینگویج کی کلاس اٹینڈ کرتا تھا، لیکن پھر اس کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے تھے۔ آج بھی کلاس اس لیے خاموش تھی کیونکہ وہ پہلی بار اس کلاس میں آیا تھا۔ ایوا نے صرف ایک نظر
اس پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ شہرام نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ اس کلاس کے اس طرح خاموش ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ کی دھڑکنوں کی تیز آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں، لیکن پھر جو چونکا دینے والی بات تھی کہ ایک دھڑکن ایسی تھی جس کی رفتار نارمل تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس سیٹ کی جانب آیا۔ اس کے چلنے کا انداز بھی کسی بادشاہ کی طرح کا تھا۔ اسٹوڈنٹ بھی اب آہستہ آہستہ شوق سے نکل آئے تھے، لیکن اس کے آنے میں جو فضا میں ایک رعب سا قائم ہوا تھا وہ حماس قائم تھا۔ وہ درمیانی رو کے پاس آ کر رکا جہاں گولڈن بالوں والی لڑکی جھکے سر کے ساتھ اپنا موبائل یوز کر رہی تھی۔ یہ واحد تھی جس نے اس کے آنے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ سب سے بے نیاز تھی، شاید اس نے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی، اس لیے اس موبائل سے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظر میں نظر آتی ناپسندیدگی دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ سیٹ۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے ایک نظر اپنے ساتھ والی سیٹ پر ڈالی، پھر سامنے بینچ پر پڑی اپنی بکس اٹھا کر اس سیٹ پر رکھ دی۔ ناٹ فری، بے نیازی سے جواب دیتی وہ اپنی آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سب دم سادے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شہرام کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی، اس لیے اب وہ ایک ہاتھ بینچ پر اور دوسرا اس کی چیئر کی بیک پر رکھ کر اس پر جھکا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتا ہوا سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، سیٹ۔ اس کی آنکھوں کا گرے کلر بولتے ہوئے ایک دم زیادہ ہوا۔ ایوا معمول کی طرح سیٹ سے اٹھی اور ساتھ والی چیئر سے اپنی بکس اٹھا کر وہاں بیٹھ گئی، لیکن پھر وہ حیران ہوئی آخر کیوں اس نے اس کی بات مانی۔ وہ اب اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایوا کو غصہ آیا۔ کلاس میں سگریٹ نوشی سختی سے منع تھی اور اس کا انداز دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہ کرنے آیا ہو۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹی، اس کا ارادہ کہیں اور جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اسے سگریٹ کی اسمیل سے سخت چڑ تھی، لیکن سر کو کلاس میں آتے دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ سر خود نمٹ لیں گے اسے، اس خیال کے ساتھ وہ بیٹھ گئی۔ شہرام جو بظاہر سگریٹ پی رہا تھا لیکن وہ اس کی سب حرکتیں سمجھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ پروفیسر کے آنے پر جو اطمینان اس کے چہرے کا آیا تھا وہ اس سے لطف دے رہا تھا۔ آپ کلاس سے نکل جائیں، اور وہی ہوا جو ایوا نے سوچا تھا۔ پروفیسر نے کلاس سے نکلنے کا کہا۔ اس کے دل میں گدگدی ہوئی۔ شہرام ایسے ہی بیٹھا رہا جیسے اس سے نہیں کسی اور سے کہا جا رہا ہے۔ اسے نہ ہلتے دیکھ کر پروفیسر نے مارکر کا کپ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جسے اس نے بن دیکھے آرام سے 2 انگلیوں میں کیچ کر لیا۔ اس کی اس پھرتی پر ایوا حیران ہوئی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ اور گیٹ آؤٹ فرام دی کلاس، انہوں نے کافی غصے سے کہا۔ اس نے ہونٹوں سے سگریٹ نکالا اور سیٹ سے اٹھ کر پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلتا ہوا بالکل پروفیسر کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، اور پروفیسر کے سامنے اس نے پہلے والی سگریٹ زمین پر پھینکا اور پھر پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے جوگر سے مسلا۔ اس کی اس حرکت پر پروفیسر کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آیا۔ اس کی سرد آنکھیں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑا گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سگریٹ نکالی۔ اب وہ پروفیسر کے سامنے نئی سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور دھواں جان کر اس طرف چھوڑ رہا تھا جہاں پروفیسر کھڑے تھے۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولے اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے لیکچر دینے لگے۔ ان کی جانب عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر آ گیا اور ڈیسک پر پاؤں رکھے اور لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور ارد گرد سے بے نیاز
ایوا نے ناگوار نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر ڈالی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے اس پر سے نظر ہٹائی، بس سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ، آنکھیں، سب کچھ بے تاثر تھے، لیکن کچھ تو ایسا تھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ خطرے کے سائرن دے رہا تھا، لیکن دل اکسا رہا تھا اس کی پراسرار ذات کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ اس پر سے نظر ہٹا چکی تھی، پھر بھی اس کی سرد نظروں کی تپش وہ محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو اسے دیکھتے ہی خطرے کا احساس ہوتا ہے، دوسرا اس کی عجیب حرکتیں۔ جو بھی تھا، لیکن اس کی ذات میں ایک پراسراریت تھی، اور پراسرار چیزوں کے راز جاننا اس کی کمزوری تھا۔ لیکن اس بار اس کا تجسس اس کو کتنے بڑے خطرے میں ڈالنے والا تھا، اس کو اندازہ تھا۔ گھر میں رات کے پہر ٹی وی لانچ کی لائٹ جل رہی تھی، جس سے ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 کپ اور کاغذ بکھرے صاف نظر آ رہے تھے۔ صوفے پر بیٹھے، ماتھے پر بل ڈالے رابرٹ اگلے پچھلے تمام کیسز اسٹڈی کر رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ اسٹڈی کرتا جا رہا تھا اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج جو لاش اس کی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کر گئی تھی، جس میں موت کی وجہ خون کی خطرناک حد تک کمی بتایا گیا تھا، پچھلے کیسز کی بھی یہی رپورٹ تھی۔ اب وہ ان ساروں میں کامن چیز بورڈ پر لکھ رہا تھا: خون کی کمی، سنسان جگہ، مرنے والے سارے مرد ہی تھے، جانوروں کے کاٹنے کے نشان۔ وہ مارکر کا کیپ بند کر کے رکھنے لگا کہ فائل پر لگی وکٹم کی تصویر پر گئی۔ اس نے تصویر اٹھا کر دیکھا غور سے، پھر اگلے، ایسے کرتے اس نے ساری تصویریں دیکھیں۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ کور کی موٹی سی کتاب تھی، جس کی خستہ حالت اس کے خاصے پرانے ہونے کا بتا رہی تھی۔ وہ بک کھولے جلدی صفحے آگے کر رہا تھا کہ ایک جگہ رک گیا جہاں تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے کتاب میں بنی تصویر کو ان تصویروں کے ساتھ رکھا۔ اس کا شک صحیح نکلا تھا، یہ کسی جانور کا کام نہیں تھا، ویمپائر کا تھا۔ وہ ان دانتوں کے نشانوں کو دیکھ رہا تھا، حقارت سے، نفرت سے۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اچانک ایوا کا وہاں آنا ہوا۔ وہ اب ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ انہیں وہ الجھی ہوئی لگی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ نرمی سے اس کو خود سے لگاتے ہوئے انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، یہ ان کی جواب کی بجائے اس کی نظر جب سامنے ٹیبل پر پڑی تصویروں پر لگی جہاں لاش خون میں لپٹی ہوئی تھی تو کانپ اٹھی۔ اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے جلدی سے سب سمیٹ کر ایک طرف کیا۔ انہیں خود پر غصہ آ رہا تھا کہ پہلے کیوں نہیں سمیٹا، جب انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی کو خون سے کتنا خوف آتا ہے۔ ڈیڈ، موم، وہ کانپ رہی تھی۔ آنکھوں میں منظر سا تازہ ہوا، درخت پر جھولتی موم کی لاش اور اس سے ٹپکتا خون۔ ہائے، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس کر رہے تھے۔ یہ اور باتیں، اندر سے وہ خود بھی ٹوٹ رہے تھے۔ کافی دیر وہ ایسے ہی بیٹھے اسے بہلاتے رہے، پھر جب اس کی بھاری سانسوں کی آواز پڑی تو انہوں نے پہلے اس کے سونے کی تسلی کی، پھر اسے گود میں اٹھایا جیسے بچپن میں اٹھاتے تھے، اور آرام سے اس کو اس کے کمرے میں لٹا کر واپس آ گئے۔ وہ نارمل ہونے میں اب ٹائم لے گی، انہیں اندازہ تھا اس بات کا، اور اپنی غفلت پر غصہ بھی۔ گھر سے نکل کر تھوڑا آگے جنگل کی طرف آؤ تو رات کے اندھیرے میں درخت کے نیچے کھڑا وجود جو اس اندھیرے کا حصہ ہی لگ رہا تھا، اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ اندھیرے میں صرف اس کی گرے آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں جو دھیرے دھیرے رنگ بدل کر اب کالی ہو چکی تھیں۔ وہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کوئی انسانی وجود ہے پاس ہی، جس کو وہ دیکھ اور محسوس کر چکا تھا۔ سڑک پر بائک چلنے کی آواز آ رہی تھی، اگرچہ وہ ابھی دور تھی، لیکن وہ آواز اس کے لیے بالکل واضح اور صاف آ رہی تھی۔
جوں جوں آواز قریب آ رہی تھی ویسے ویسے اس کی پیاس زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کے دانت شکار کو چیرنے کے لیے تیار تھے۔ بائک تھوڑا آگے آئی تو اس کی روشنی سے اس کا وجود واضح ہوا۔ وہ شہرام تھا، جو اس وقت ایک شفاق درندہ تھا، جسے کسی کے جینے یا مرنے یا التجاؤں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے بس خون چاہیے تھا، ہاں بس خون۔ سڑک پر آج بھی چیخیں گونج رہی تھیں، ایک اور زندگی کا باب آج چٹکی میں بند ہو گیا تھا۔ ایک طرف خون آشام درندہ تھا تو دوسری طرف خون سے خوفزدہ ایک معصوم بیوٹی۔ کیا وہ بیوٹی بھی اس ویمپائر کا شکار بننے والی تھی؟ اس کا جواب وقت کے پاس تھا، اور وقت کا جواب تھا انتظار۔